اللہ 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 3 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری 28 نومبر 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مکرمین و محترمین جملہ اہل خانہ پسماندگان حضرت مولانا کریم بخش صاحب، تلامذہ، اساتذہ کرام اور کارکنان مدرسہ، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیشیا کے سفر میں حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمہ اللہ کی ملاقاتوں کے مناظر ابھی آنکھوں سے اوجھل بھی نہ ہوئے تھے کہ بقضاء اللہ و قدرہ حضرت کی رحلت کی خبر نے قلب و جگر کو مغموم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعظم اللہ لنا ولکم الاجر والہمنا و ایاکم السلوان والصبر، متعنا اللہ بہ الی اجل معدود وقبضہ لوقت معلوم باجر عظیم انشاء اللہ تعالی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے اجر کو عظیم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں تسلی اور صبر کو القاء فرمائے۔ اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے ایک محدود وقت تک نفع پہنچایا، اور اللہ تعالی نے وقت معلوم پر ان کی روح کو قبض فرما لیا بڑے اجر کے ساتھ انشاءاللہ۔ آگے خط میں ہے، اور علم و عمل، تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ وغیرہ کی حامل ایک اور جامع شخصیت سے امت مسلمہ محروم ہو گئی۔ ایسے علماء ربانیین کی رحلت در حقیقت عالم اسلام کا اجتماعی نقصان ہے، جس کو حدیث پاک میں ظلمۃ لا تصد فرمایا گیا، یعنی ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی عوض نہیں، اور ایسا خلا ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مرحوم کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جامعیت کی صفت والی زندگی عطا فرمائی۔ مدارس و جامعات کا قیام، ان کی ذمہ داریاں اور درس و تدریس کی تمام تر مصروفیات کے باوجود دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے قریبی و بعیدی اسفار کے لیے وقت فارغ کرنا اللہ رب العزت کی نصرت تامہ بالغہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عام امت کی بے دینی کے باعث قلبی اضطراب اور دعوت اللہ کے لیے اضطرار اس کا اصل محرک قوت ایمانیہ ہے، اور علم کے نفع عام ہی کی وجہ سے عالم کو عابد پر 1000 درجہ فوقیت حاصل ہے۔ مولانا مرحوم نے علوم نبوت کی نشر و اشاعت اور اس پر ہر فرد امت کو لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تمام پہلوؤں کو اپنا میدان محنت بنایا۔ بے شمار مساجد بھی تعمیر کرائیں، اور مساجد میں اعمال دعوت و نبوت کو قائم کرنے کی بھرپور سعی بھی فرمائی۔ خود عملاً بھی میدان دعوت میں سعی رہے، اور امت کے اندر قیام اجتماعیت اور اس کی بقا و ارتقاء کے لیے متفکر اور کوشاں بھی، کیونکہ اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جہود نبویہ بدون اجتماعیت مفقود الاثر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کما قالہ الرازی فی التفسیر الکبیر۔ مولانا مرحوم کا بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین سے تا دم حیات والہانہ تعلق رہا۔ مولانا نے تمام امراض و اسقام
ضعف و نقاہت اور شدید آزار کو نظر انداز کرتے ہوئے ملیشیا کے عالمی مشورے میں شرکت فرمائی، جو مولانا مرحوم کے سلسلہ جہود و مساعی کا گویا تتمہ اور ہمارے اور بالخصوص اپنے ملک کے ساتھیوں کے لیے ہمت و حوصلے کے ازدیاد کا سبب ہوا۔ اللہ رب العزت مولانا کی تمام تر مساعی اور خدمات کو قبول فرما کر تا قیام قیامت ان تمام اشجار مثمرہ کی آبیاری فرمائے۔ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ آمین۔ مولانا مرحوم کے ساتھ یہ تائید غیبی ہی تھی کہ آپ نے اپنی والدہ کے ہی زیر سایہ تربیت پائی۔ اسی مبارک آغوش میں آپ پروان چڑھے۔ آپ کے علم دین کے حصول کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی تمام تر راحتوں کی قربانی اور دنیا اور اس کے وسائل و اسباب کے حصول کو ہیچ قرار دے کر خود انجام دی۔ جس طرح حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے ولد عزیز سفیان رحمہ اللہ سے فرمایا کہ تو علم دین کے حصول کے لیے نکل جا، میں سود کاٹ کر تیرے اور اپنے اخراجات کا انتظام کر لوں گی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک اپنی یاد کردہ حدیثوں پر عمل نہ کر لو اس سے پہلے آگے مت بڑھنا، ورنہ وہ علم تمہارے لیے وبال ہوگا۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والی یہی وہ مائیں ہیں جن کی گودوں میں پرورش پانے والے علماء، صلحاء، فقہاء، محدثین اور دعات و مبلغین بن کر عالم کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکتے ہیں، جن کی شعاؤں سے عالم کی ظلمت ضلالت نور ہدایت سے مبدل ہوتی ہے، اور ان کے علم و عمل اور ہدایت کی محنت کی بارشوں میں باطل خس و خاشاک کی مانند بہہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان امت کی ماؤں اور ان کی گودوں میں پرورش پانے والے محسنین امت کو اعلیٰ علیین میں پہم ترقی درجات سے نوازے، آمین۔ مولانا مرحوم کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ابدی راحت نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور ان کو مولانا کا حقیقی وارث اور سچا امین بنائے، آمین۔ والسلام، بندہ محمد سعد۔ اللہ